مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ حضرات جانتے ہیں کائنات کے سب سے بڑے انسان، کائنات کے سب سے بڑے امام، اماموں کے امام، نبیوں کے نبی، خاتم النبیین اور خاتم المعصومین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، امام الکونین، امام الثقلین، رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اور اسی ماہ ربیع الاول میں اللہ نے کائنات کے اس عظیم نبی کو دنیا میں بھیجا، اور اللہ کی مشیت اور اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اسی مہینے میں واپس اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا۔ چنانچہ ربیع الاول کی اس مناسبت سے ربیع الاول میں عام طور پر حضور علیہ السلام کی سیرت، فضائل و مناقب، شان اور مقام کے بارے میں بیانات کیے جاتے ہیں۔ آج ہم ایک عنوان شروع کریں گے، وہ عنوان جس کا نام ہے ہمارے نبی کے ہم پر 6 بڑے احسانات۔ ویسے تو ہمارے نبی کے ہم پر بہت سے احسانات، شاید یوں کہیں بے شمار احسانات، ہمارے نبی نے ہم پر یعنی امتیوں پر جو احسانات فرمائے ہیں ان کو ہم گن نہیں سکتے، لیکن علماء اکرام نے 6 بڑے احسانات بتلائے ہیں جو اس امت پر بلکہ پوری کائنات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ تو ہم انشاءاللہ ہر جمعے حضور علیہ السلام کا ایک احسان اور اس کا ذکر کریں گے۔ تو عنوان ہے کہ ہمارے نبی کے امت پر 6 بڑے احسانات۔ ان میں سے پہلا احسان جو ہمارے نبی کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت کو عقیدہ توحید کی نعمت ملی، اور یہ توحید کی نعمت انسان کے لیے کامیابی کی بنیاد ہے۔ جب تک عقیدہ توحید نہیں تھا، دنیا میں توحید کی نعمت دنیا کے پاس نہیں تھی، انسان بھٹکا ہوا تھا، انسان تو آپس میں لڑ رہا تھا، انسان ہزاروں خداؤں کو اپنا معبود سمجھ رہا تھا، توحید نہیں تھی، وحدت نہیں تھی، تو پھر نتیجہ کیا تھا؟ کسی نے اپنے ہاتھ سے لکڑی سے اپنا بت تراشا اور گھر کے ایک کونے میں رکھا، یہ میرا معبود ہے، اور اس کے آگے سجدے کر رہا ہے۔ کسی نے آٹے سے بت بنایا اور اس کو اپنے گھر کے ایک کمرے میں رکھا اور کہا یہ میرا خدا ہے، اور وہ اسے سجدے کر رہا ہے۔ کسی نے سورج کو خدا بنا رکھا تھا، کسی نے چاند کو خدا بنا رکھا تھا، کسی نے درخت کو خدا بنا رکھا تھا، اور کسی نے گارے مٹی سے بنا کر ہاتھ سے اپنا خدا بنا رکھا تھا، اور کسی نے اور کسی چیز سے ہزاروں خدا، جتنے قبیلے ہر قبیلے کا اپنا خدا، جتنے خاندان ہر خاندان کا اپنا خدا۔ جب تک حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے، عقیدہ توحید کی نعمت دنیا کو نہیں ملی، تو دنیا کا یہ عالم تھا کہ بے شمار خداؤں کے باوجود، اتنے خداؤں کے آگے سجدوں کے باوجود یہ انسان بھٹکا ہوا تھا، انسان گھٹاٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اور زمین کے سارے جھگڑے عروج پر تھے۔ بچیاں پیدا ہوتی، زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا، ظلم، ستم اور جبر عام تھا، ڈکیتی، چوری، قتل و غارت گری اس وقت کے معاشرے میں عام تھی۔ ایک چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہوتا تو سالہ سال تک وہ جھگڑا چلتا، اور اس پر خاندان کے خاندان کٹ جایا کرتے تھے، لیکن وہ جھگڑا ختم نہیں ہوتا تھا۔ اس قدر اندھیرا تھا، اس قدر نادانی تھی، کوئی رہنمائی نہیں تھی، کوئی بتانے والا نہیں تھا، توحید نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وحدت نہیں تھی۔ پھر جب کائنات کو اللہ نے آخر نبی جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی اس امت کو عطا فرمائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کا تاج رکھا اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے وہ پہلی دعوت جو لوگوں کے سامنے رکھی وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت تھی۔ اے لوگو، اس توحید پر آ جاؤ، لا الہ الا اللہ۔ حضور کی سیرت کا سب سے پہلا پیغام، ربیع الاول کا سب سے پہلا پیغام، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی تمہارا مسجود نہیں، اللہ ہی ہے جس کے آگے تم نے اپنی جبینوں کو جھکانا ہے۔ جب
شروع میں ابتدائی دعوت چلی اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اب علی الاعلان لوگوں کو توحید کی دعوت دو، علی الاعلان لوگوں کو عقیدہ وحدت کے بارے میں بتاؤ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے دستور کے مطابق فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اس وقت کے سارے قبائل کو آواز دے دے کر بلایا۔ اس دور میں جب کوئی اہم خبر دینی ہوتی تو ایک بلند چوٹی پر کھڑے ہو کر آواز لگایا کرتی فلاں قبیلے والے بھی آ جاؤ، فلاں قبیلے والے بھی آ جاؤ۔ جب سارے قبیلے والے جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ دعوت رکھی۔ یہ ہے وہ علی الاعلان سب سے پہلی دعوت، جو پہلے خفیہ طریقے سے تبلیغ چل رہی تھی، سیرت کا پیغام پھیل رہا تھا، اس میں بھی سب سے پہلی دعوت توحید کی دعوت تھی۔ اور پھر جب علی الاعلان لوگوں کو دعوت دی گئی، وہ بھی سب سے پہلی دعوت توحید کی دعوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ او لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او لوگو تم اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود و مسجود نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی تمہارا مشکل کشا اور حاجت روا نہیں، کوئی تمہارا بگڑی بنانے والا نہیں، وہی اللہ تمہارا خالق، وہی مالک، وہی رازق ہے، وہی اللہ ہے جو تمہیں زندگی اور موت دینے والا، اسی اللہ کے ہاتھ میں تمہاری عزت اور ذلت ہے، اسی اللہ کی وحدت اور توحید کے قائل ہو جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی دعوت دی علی الاعلان۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ جن جن لوگوں نے حضور کی اس توحید کی دعوت کو قبول کر لیا، سیرت کے اس پہلے پیغام کو سمجھ لیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سندیں عطا فرمائی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان توحید کے ماننے والوں کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی سندیں عطا فرما دی، اور جنہوں نے توحید کی دعوت کو نہیں مانا وہ دنیا میں بھی خسارے میں ناکام ہو گئے، برباد ہو گئے، اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو پہلی نعمت، وہ پہلا احسان جو حضور علیہ السلام نے اس کائنات پر فرمایا، کائنات کو جو بھلائی کی دعوت دی، اور پہلا احسان وہ عقیدہ توحید کا احسان ہے۔ عقیدہ توحید کی نعمت ملی، یہی وہ عقیدہ توحید ہے جو انسان کو ایک ذات سے امید وابستہ کرنا سکھاتا ہے۔ کئی جگہوں سے امیدوں سے نکال کر ایک ذات سے امید وابستہ کرو، یہ عقیدہ توحید ہے۔ جب انسان بہت سی جگہوں پر امیدیں وابستہ کر لیتا ہے تو انسان بیچارہ بکھر جاتا ہے، انسان بیچارہ دن بدن پریشان ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج کا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کی کشمکش اور اس معاشرے میں جو بھی ہمیں فساد نظر آ رہا ہے، خرابیاں نظر آ رہی ہیں، اس کی بھی اصل وجہ یہی ہے کہ سیرت کا یہ پہلا پیغام کہ توحید، اور توحید کا یہ پیغام کہ ایک ذات سے امید وابستہ کرو، ہر چیز سے امیدیں وابستہ نہ کرو، اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ بگاڑ ہے۔ اگر ہم حضور کی دعوت اور رب الاول کا یہ پیغام اور توحید کا یہ پیغام سمجھ لیں کہ امیدیں اللہ کی ذات سے وابستہ کرنی ہے، غیر اللہ سے اپنی امیدوں کو وابستہ نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں وابستہ کرو گے تو تم پریشان ہو جاؤ گے، بے سکون ہو جاؤ گے، جو آج حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں یہ دعوت دی جا رہی رب الاول کا یہ پیغام ہے کہ ایک اللہ کی ذات سے امید وابستہ کرو، اور وہی اللہ جس نے قرآن میں کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے وہ بندے جو ساری زندگی گناہ کرتے رہے، نادانیاں کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، ان کو بھی کہہ دو کہ اللہ سے کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں پر کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ کی ذات سے امید کرنا یہ توحید کی نعمت سکھاتی ہے۔ اسی طرح یہ عقیدہ توحید ہے جو غیر اللہ کے خوف کو دل سے نکال کر ایک اللہ کا خوف دل میں بٹھاتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے جو غیروں سے ڈرنا نہیں سکھاتا، ایک اللہ سے ڈرنا سکھاتا ہے کہ صرف اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو، غیر کا ڈر تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ اس دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں رکھیں گے تو غیروں کا خوف دل میں آئے گا، غیروں کا ڈر دل میں آئے گا، پھر انسان کبھی اپنے سائے سے ڈرے گا، کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر رہا ہوگا، اور زندگی بے سکون ہوتی چلی جائے گی۔ عقیدہ توحید یہ سبق دے رہا ہے کہ ایک اللہ سے ڈرو، غیر اللہ کا ڈر دل سے نکال دو۔
یہی عقیدہ توحید ہے جو رب الاول کا پہلا پیغام ہے کہ عقیدہ توحید پر آ جاؤ۔ یہی عقیدہ توحید کہتا ہے کہ صرف اللہ سے اپنے دامن کو وابستہ کرو، اللہ کے آگے ہی اپنی جھولیاں پھیلاؤ، اللہ ہی کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاؤ، غیر اللہ کے آگے اپنے دامن نہ پھیلاؤ۔ صرف اللہ سے مانگنا سیکھو۔ جب صرف اللہ کے آگے ہم اپنا دامن پھیلائیں گے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، تو پھر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آج ہم اسباب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، غیروں سے ہم مانگ رہے ہیں کیونکہ اللہ سے مانگنا بھول گئے، اللہ کے آگے دامن پھیلانا بھول گئے، اللہ کے آگے جھولی پھیلانا بھول گئے۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے مجھے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ اللہ کے آگے ہم نے اپنی جھولی پھیلانا چھوڑ دیا، جبکہ عقیدہ توحید ہمیں یہ بتا رہا صرف اللہ کے آگے جھولی پھیلاؤ گے تو اوروں کے آگے جھولی پھیلانا بند ہو جائے گا، اللہ ہی تمہاری جھولی کو ایسا بھر دے گا کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو یہ عقیدہ توحید کی وہ نعمت ہے جو حضور علیہ السلام نے اس امت کو، کائنات کو عطا فرمائی۔ یہ وہ پہلا بڑا احسان ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکھری ہوئی انسانیت کو عطا فرمایا۔ یہ وہ احسان ہے جو اس پریشان حال قوم اور تباہ حال انسانیت کو ہمارے نبی کی وجہ سے یہ احسان ملا کہ آؤ کامیابی عقیدہ توحید میں ہے۔ اور ایک اور نقطہ علماء اکرام نے لکھا کہ یہ عقیدہ توحید جب وجود میں آیا، ہمارے نبی نے آ کر انسانیت کو عقیدہ توحید کی دعوت دی تو سائنس کو وجود ملا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ جی سائنس کے بانی یہ یورپ کے لوگ ہیں، جبکہ سائنس کے بانی خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کس طرح؟ سائنس اصل میں لفظ ہے سائنس، عربی کا لفظ ہے یہ، سائنس سے اس کو بعد میں سائنس بنا لیا گیا، نون اس میں آ گیا، اصل لفظ ہے سائنس، اور سائنس کا معنی ہوتا ہے توڑنا، مروڑنا، ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا، اس کو سائنس کہا جاتا ہے۔ تو جب تک توحید کا عقیدہ حضور علیہ السلام نے دنیا میں متعارف نہیں کروایا تھا تو یہ انسان تو ان ساری چیزوں کو خدا بنا کر بیٹھا تھا کہ جن کو توڑ کر ریسرچ کر کے سائنس کو وجود ملنا تھا۔ لوہے کو یہ پوج رہا تھا، لکڑی کو یہ انسان پوج رہا تھا، اور پتھر کو یہ انسان پوج رہا تھا۔ جس چاند پر جانے کا آج سائنسدان دعویٰ کر رہے ہیں، اس چاند کو تو انسان نے اپنا خدا بنا رکھا تھا، اپنے ہاتھوں سے ہر چیز کو خدا بنا رکھا تھا۔ تو سائنس اس میں کہاں یہ ریسرچ ہو سکتی تھی، کہاں اس پر یہ کام ہو سکتا تھا کہ جب خدا ان کو بنا رکھا تھا۔ تو حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، حضور نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اس توحید پر آ جاؤ، ان پتھروں میں کچھ نہیں ہے، یہ تو تمہاری خدمت کے لیے بنے، لوہا تمہارا خدا نہیں ہے، یہ تو تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے بنایا، یہ درخت تمہارا خدا نہیں ہے، یہ درخت کو تمہارے کاموں کے لیے بنایا گیا، اور یہ جو تم نے خدا بنا رکھے ہیں مختلف دھاتوں سے، مختلف چیزوں سے، یہ تمہارے خدا نہیں ہے، تمہارا خدا وہ اللہ ہے، تمہارا مالک اور خالق وہ اللہ ہے، یہ ساری مخلوقات ہیں۔ جب توحید کی دعوت کو انسانیت نے قبول کیا، لوگوں کو بات سمجھ میں آئی، حضور کی محنت رنگ لائی، لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ عبادت کے لائق تو ایک اللہ کی ذات ہے، ہمارا معبود و مسجود تو ایک اللہ ہے، یہ ساری چیزیں جن کو ہم نے خدا بنا رکھا یہ تو ہماری خدمت کے لیے اللہ نے بنائی۔ تو یہاں سے انسان نے لکڑی کو کاٹا، اپنے لیے چیزیں بنانا شروع کی، اس کو کہتے ہیں کاٹنا، توڑنا، مروڑنا، اسی کو سائنس کہا جاتا ہے، جس کو بعد میں سائنس کہا۔ پھر اسی انسان نے ریسرچ کی اور لوہے کو تراشا، اس سے مختلف چیزوں کو بنایا، مختلف اور دھاتوں سے انسانوں نے مختلف چیزوں کی تخلیقات کی، مختلف چیزوں کو بنایا، تو یہاں سے سائنس کو وجود ملا۔ تو یہ سائنس کا بانی بھی اسلام ہے، سائنس کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ توحید کا عقیدہ آیا تو سائنس کو وجود ملا، اگر توحید دنیا میں نہ آتی تو انسان انہی چیزوں کو پوج رہا ہوتا اور سائنس کو وجود نہ ملتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سائنس جس کے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، اس سائنس کو بھی توحید کی وجہ سے وجود ملا، ہمارے نبی کی محنت کی وجہ سے وجود ملا۔ تو آج کا عنوان تھا کہ حضور علیہ السلام کے امت پر 6 بڑے احسانات، ان میں سے پہلا احسان کہ کائنات کو ہمارے نبی کی وجہ سے عقیدہ توحید کی نعمت ملی۔ عقیدہ توحید کا یہ احسان وہ بڑا احسان ہے جو پہلا احسان اللہ کے نبی نے اس امت پر، کائنات پر فرمایا، اور یہی ربیع الاول کا پیغام ہے، یہی نبی کی سیرت کا پیغام ہے۔ تو ہمیں
کامیابی ملے گی عقیدہ توحید پر چل کر، حضور کا عشق صحیح نصیب ہوگا عقیدہ توحید پر چل کر، حضور کی سچی محبت دل میں تبھی سمائے گی جب عقیدہ توحید پر چلیں گے، سیرت نبوی تبھی سمجھ میں آئے گی جب عقیدہ توحید دل میں بیٹھے گا، دنیا اور آخرت کی کامیابی تبھی ملے گی جب لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس پر عمل کر کے عقیدہ توحید کو دل میں بٹھائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ اس کائنات پر پہلا بڑا احسان کہ ہمارے نبی نے ہمیں عقیدہ توحید کی نعمت عطا فرما کر، یہ احسان فرما کر ہمیں جینے کا شعور عطا فرمایا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھا دیا، اللہ سے لو لگانے کا اور قرب حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طریقے سے ربیع الاول کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔